دیکھیں، انہوں نے ابھی صرف جھلکیاں دیکھی ہیں. میں نے ان کو جون کی 30 تاریخ کو سمجھایا تھا کہ آپ کو پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں. یہ میری بات کا مذاق اڑا رہے تھے. جب یہ مجھے ٹھڈے مارتے تھے، یہ مجھے کہتے تھے دے اب ٹکر. میرے ہاتھ باندھ کے مجھے یہ کہتے تھے ہمیں ٹکر دے، میری آنکھیں باندھ کے یہ مجھے کہتے تھے ٹکر دے. تو یہ میں آپ کو کچھ اور بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے. یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو ٹکر دیں گے، یہ مر جائیں گے آپ کے ہاتھوں، لیکن رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر لڑائی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے ہر جگہ پہ آگے بڑھ کر آپ سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ آگے آپ کے لیے ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں. یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، یہ بڑے زبردست لوگ ہیں. یہ آپ سے نہیں ہاریں گے، آپ کو ان سے ہارنا پڑے گا. اگر آپ ان سے ہاریں گے تو پاکستان جیت جائے گا، اور اگر آپ ان کو ہرا دیں گے نا تو پاکستان ہار جائے گا. یہی لوگ پاکستان ہے، جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے، جو پاکستان کو چلاتے ہیں. میں نے بہت دفعہ یہ بات سمجھائی تھی، اور محفلوں میں الگ بھی سمجھائی، ٹی وی چینل پہ بھی سمجھائی، تقریر کر کے بھی سمجھائی. جو طریقہ مجھے آتا تھا میں نے یہ بات سمجھائی ہے. اب ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اور ٹیسٹ کرنا ہے نا لوگوں کو. گولیاں ماریں اور لوگوں کو، عورتوں کو پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے ایک عورت کو گھسیٹ رہا ہے یار پولیس والا، اس کے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مار رہے ہیں عورتوں کو، بچیوں کو. 13 سال کی 12 سال کی بچیوں کو گرفتار کر لیا. میں نے گاڑیوں کے اندر ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، انہیں بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری طرف جس طریقے کی گولیاں چلی ہیں کئی جگہوں پہ اور رپورٹ ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہی رپورٹ ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو تو منع کر دیا آپ نے کچھ دکھانا نہیں ہے. عالمی میڈیا اس وقت پاکستان کا منہ چڑھا رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا پاکستان سے مناظر اور ویژول دکھا رہا ہے اور رپورٹنگ کر رہا ہے. پاکستان کے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے کہ آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، آپ دکھا نہیں سکتے، آپ بتا نہیں سکتے. یہ فستائیت اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. کب تک چلائیں گے؟ دنیا گلوبل ولیج ہے. صبح آپ کو انٹرنیٹ کھولنا پڑے گا، آپ کے بینکس نہیں چلیں گے، آپ کا نظام نہیں چلے گا. آپ آلریڈی ڈیفالٹ کر رہے ہیں. آپ کتنے دن تک انٹرنیٹ بند کریں گے؟ اور کیا آپ کاروباری زندگی پاکستان میں چلا لیں گے؟ یہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ لوگ پاکستان کے چلانے کے اندر آپ کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اپنی عوام سے آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کتنے بھی طاقتور ہوں، اپنی عوام سے آپ نہیں لڑ سکتے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے. اب میں یہ صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں پاکستان کے تمام اداروں کو. اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر آج بھی نہیں جاگتی تو پھر پتہ نہیں کب جاگے گی. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے 9 اپریل کی رات کو ایک جج اس لیے جاگا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی مارشل لاء نہ لگ جائے، اور ان کو خواب آ گیا تھا. دوسرا جج اس لیے جاگا تھا کہ وہاں پہ ان کو بھی خطرہ تھا پاکستان کے اندر کوئی غیر قانونی اقدام نہ ہو جائے. آج کوئی بھی جج نہیں جاگ رہا. وہاں لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے گئے ہیں، اور ایک ایسے مقدمے میں. یعنی عمران خان کو کیا پرابلم تھا مقدمہ جا کے فیس نہ کرنے میں؟ انہوں نے اس سے پہلے اسلام آباد میں خفیہ ایف آئی آر رکھی ہوئی تھی، اور وہ جو خفیہ ایف آئی آر تھی وہ اسلام آباد کے ایک بیوروکریٹ نے درج کروائی تھی آن دا ڈائریکشن آف رانا ثناء اللہ. وہ جو خفیہ ایف آئی آر تھی، وہ ایف آئی آر مجھے ایک شخص نے بتایا تھا، اور میں نے عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا تھا. اور انہوں نے اپنی اومنی ایک بیل کروا لی تھی اسلام آباد سے. یہ عید سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے عید کے اوپر اٹیک کرنا تھا، لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا. اب اسی طرح یہ ایک مقدمہ رکھا ہوا ہے، ایک انکوائری رکھی ہوئی ہے. اس میں چھٹی والے دن لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ریٹائرڈ ہیں، وہ نیب کا پہلے ان کو بنایا جاتا ہے چیئرمین اس لیے کہ وہ بات مانے گا، دوسرا مان نہیں رہا تھا. اور لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو لاگے بٹھایا گیا. انہوں نے جناب چھٹی والے دن دستخط کیے وارنٹ پہ، اور اب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. آپ اس کا مطلب سمجھیے، آپ اس کا مطلب سمجھیے. اور جو رینجرز نے عمران خان کی گرفتاری کی ہے نا، یہ ویژولز پاکستان میں ہمارے اداروں کا پیچھا کریں گے. یہ پیچھا کریں گے ویژولز. یہ اچھے ویژولز نہیں ہیں، یہ اچھے ویژولز نہیں ہیں. یہ بہت نامناسب حرکت ہوئی ہے جو آج کی گئی ہے. پولیس گرفتاری کرتی تو الگ بات ہوتی. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج صبح سے جو لوگ امیدیں باندھ رہے تھے وہاں سے بیپر دے رہے تھے. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ چیزیں طے کر کے کی جاتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے نا کہاں سے ریکویسٹ آتی ہے اور کیسے آتی ہے. مختلف معاملات میں اب ہم یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں. یہ معاملہ آگے نہیں بڑھنا، صرف ایک ہی آدمی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان عمران طاہر بندیال صاحب. وہ اس کا نوٹس لے گئے. پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں، لے کر آؤ سارا کچھ میرے پاس. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ملک کے اندر؟ تو ان کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ان کی بھی بڑی آکورڈ سچویشن ہے. چلے وہ کم سے کم یہ تو آرڈر کریں نا پاکستان میں فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں. اور اگر 14 اور عمران تاریخ بھائی کو سننے میں آ رہا ہے ان کو ہاؤس اریسٹ، وہ خبر درست ہے غلط ہے؟ کس کو؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ جی عمران بھائی.
نہیں نہیں پاسبل نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر یہ ہاؤس اریسٹ کریں گے تو پھر کہانی ختم ہے. پھر آپ میری بات یاد رکھیے گا, پھر کہانی ختم ہو جائے گی. پھر سارے ججز کو گھر چلے جانا چاہیے اور ساری عدالتوں کو تالے لگا دینی چاہیے. پھر جو ہے نا عدالتوں کو تالے لگانے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر ہیں وہاں پہ جا کے چابیاں دے دینی چاہیے کہ جناب کل سے آگے مقدمات سن لیجئے گا, ہم اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. پھر ایسے ہی ملک چلے گا. دیکھیں جی, پاکستان کے اندر ایک فاشزم ہے, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, وہ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے تمام ونگز کو بتایا تھا کرنا کیا ہے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے بعد قیادت کے اندر اتنے گٹس نہیں ہے, یا وہ اتنی بہادری سے چیزوں کو فیس نہیں کر رہے, اور بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر آپس میں رابطہ کر کے اکٹھے ہونا چاہیے, اکٹھے ہو کر احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے. فزیکلی باہر نکل کے احتجاج کرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. دنیا کے اوپر پریشر جائے گا اور دنیا پھر پاکستان کو کہے گی بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر. اس کے اوپر کنسرن آنا چاہیے پوری دنیا سے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی, اور پاکستان کی سچویشن اس وقت بہت بری ہے. دنیا کو کون بتائے گا کہ ہماری سچویشن بری ہے؟ دنیا کو اوورسیز پاکستانی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہماری سچویشن کیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو خود ذمہ داری لینی چاہیے. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, ہم سے زیادہ چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہیں زیادہ اچھا آئیڈیا, ان کا انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے. انہوں نے وفاداریوں کی بنیاد کے اوپر کی تھی. افتخار چودھری کے لیے کمپین کا جو ایک بڑا حصہ تھا وہ پی ایم ایل این نے چلایا تھا, اور پوری کمپین کو ہائی جیک کر لیا تھا. انہوں نے افتخار چودھری کو واپس چیف جسٹس بنانے کا سہرا اپنے سر پہ باندھا تھا. عمران خان کو تو اس وقت اریسٹ کروا دیا گیا تھا, اور وہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ افتخار چودھری نے جو جتنے بھی ججز بھرتی کیے ہیں اس دور کے اندر, وہ سارے کبھی بھی ایک سائڈ سے یا ایک لائن کو چھوڑ نہیں سکیں گے. یہ بات ایک سچی بات ہے, اور وہ اس وقت سینیورٹی کے اندر ہیں, اور انہی کی وجہ سے ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے. اور ان ججز نے ایون کچھ فیصلے تک نہیں لکھے ہوئے, یعنی اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنی دانش مندی کے مطابق ان کے فیصلے بھی آپ کو کوئی ایسے نہیں ملتے, اور ان کا ان پٹ بھی کوئی نہیں ہے فیصلوں کے اندر. تو یہی تو ضد پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ سینئر ججز آئیں گے یا قابل ججز آئیں گے. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ قابل ججز, جن کا ریکارڈ اچھا ہے, جنہوں نے شاندار طریقے سے کام کیا ہے, جنہوں نے بڑے اعلیٰ قسم کے فیصلے دیے ہیں, ان کو لایا جائے. جبکہ دوسری جانب جو پی ایم ایل این ہے, ان کا یہ ان کی ضد ہے کہ کچھ بھی کریں لانا چاہیے سینئر ججز کو, جو افتخار چودھری صاحب نے بھرتی کیے تھے. اب یہ ہے جی اصل معاملہ. اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس دور میں ہوا کرتے تھے, انہوں نے مل کر بھی جو کیا وہی اب آپ بھگت رہے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کا تو انپٹ تھا ہی نہیں, اور اس کو تو آپ اس میں بلیم کر نہیں سکتے. جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, تو میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا ان سے نہیں ہو پائے گا. دیکھیے اس بات کو سمجھیے, یہ فیصلے بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں, بہت اوپر ہوتے ہیں, اور بہت مشکل ہوتا ہے کسی جج کے لیے ان چیزوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے, وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے, اور حکومت کے اوپر توہین سیدھی سیدھی لگتی ہے قانون کے مطابق, وہ توہین بھی نہیں لگا پا رہے. اگر یہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو حکومت ابھی تک گھر جا چکی ہوتی. یہی اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہوتی تو حکومت فارغ ہو گئی ہوتی ہے, اور اگر سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی تو اب تک تو حکومت پتہ نہیں کب کی گھر جا چکی تھی, الیکشن بھی ہو چکے ہوتے. تو یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے لوگ اندھے نہیں ہیں, لوگ اسلام آباد پہنچیں گے. عمران خان کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہوگی. میری بات یاد رکھیے گا, عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اس سے پہلے نہیں ہونے دی جا رہی تھی. تمام ججز ضد کرتے تھے نہیں ہم نے عمران خان کو دیکھنا ہے, اسے لے کر آؤ. زخمی ہے زخمی لے کر آؤ, ایمبولینس میں آتا ہے ایمبولینس میں ڈال کے لاؤ, ویل چیئر پہ آتا ہے ویل چیئر پہ ڈال کے لاؤ, اس کی جان کو خطرہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب نے مرنا, لے کر آؤ. ججز بلاتے تھے نا بار بار, اب نہیں بلائیں گے. اب صرف ایک لیٹر اگر گورنمنٹ لکھ کے دے گی نا کہ جی ہم نہیں لا سکتے, باہر 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں یا 5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں, یا ہم نہیں لا سکتے, سیکورٹی کا ایشو ہے, تو جج صاحب فوراً کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ ویڈیو لنک کے اوپر عمران خان کی پیشی کروا دیں. اب آپ دیکھیے گا نظام اپنے آپ کو ننگا کرے گا. لیکن اگر لوگوں کو جلد انصاف چاہیے تو انہیں انصاف کے لیے باہر نکلنا پڑے گا, ایسے گھر بیٹھے انہیں انصاف نہیں ملے گا. جی ڈاکٹر جلیل آپ کا کوئی سوال ہے؟ پھر نومی آپ کی طرف چلتے ہیں.